میدان ولایت میں جو ڈنکا ان کے نام کا بجا ہے یہ کسی اور ہستی کو حاصل نہیں۔ طریقت کے بہت سے سلاسل بعض اس کی برانچز ہیں، بعض مرکزی اس کے شعبے ہیں۔ جتنے بھی طریقت کے شعبے آئے ہیں ان میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جو ہماری نظر میں نہ پڑا ہو۔ قریب قریب سب نے حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی کو اپنا امام مانا ہے۔ علماء نے بھی آپ کو اپنا امام مانا ہے، صوفیاء نے بھی آپ کو اپنا امام مانا ہے، اور مشائخ نے بھی آپ کو اپنا امام مانا ہے۔ اولیاء کاملین کی صف میں آپ کا جو مرتبہ ہے وہ اس قدر اونچا ہے کہ بڑے بڑے افراد نے برملا یہ بات کہی ہے کہ ولیوں کی صف میں غوث اعظم عبد القادر جیلانی وہی مرتبہ رکھتے ہیں جو نبیوں کی صف میں ہمارے آقا ہیں۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی بہت بڑے عالم دین ہوئے اور بہت بڑے محقق ہوئے جو اسلامی علوم کا مجموعہ تھا۔ ان کو محدث کی نظر سے دیکھو تب امام ہے، متکلم کی نظر سے دیکھو تب امام ہے، فقیہ کی نظر سے دیکھو تب امام ہے، صوفی کی نظر سے دیکھو تب امام ہے۔ تمام شعبے گھیرے ہوئے اور اپنے وقت کے مجدد ہیں، کیونکہ حضور مجد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئے۔ تو یہ ہمارا نظریہ جو اہل سنت کا ہے وہ یہ ہے کہ ایک وقت میں کئی مجدد ہو سکتے ہیں۔ اس پہ کوئی غصہ کرنے والی یا اس طرح کی بات نہیں کہ ایسا منظر نہیں کہ ایک ہی ہو سکتا ہے۔ اس سے یہ لفظ من استعمال کیا نا، تو من جو ہے نا جہاں پہ ایک فرد کو گرتا ہے وہاں پہ پوری قوم کو بھی گرتا ہے۔ جیسے وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، یہ پوری قوم کو گرتا ہے۔ آگے پھر اس کے پاس ہے کہ آگے دیکھیں من کی وجہ سے رعایت کرتے ہوئے وما ہم بمومنین لے آئے۔ اگر محض یہ واحد کو گرتا ہو تو مومنین تو نہ آیا آخر میں۔ جنہوں نے یہ پڑھا ہے ان کے لیے میں بول رہا ہوں، عام بندوں کو تو نہیں پتا اس کا۔ تو من اگر ایک ہی کو گھیرے تو پھر مومنین لانا تو جائز نہیں ہوتا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، یہ من کی رعایت فرد کی طرف کرتے یقول لائے، واحد لائے، من کی رعایت قوم کی طرف کرتے ہوئے مومنین لائے۔ آپ کا شعبہ صحیح ہے، یہ میں صرف اس لیے اظہار کرتا ہوں کہ جو اس شعبے سے متعلق ہیں ان کو ذرا اس سے آگاہی ہو جائے کہ یہ من جو ہے یہ فرد کو بھی گھیرتا ہے، پوری قوم کو بھی گھیرتا ہے، ایک کے لیے بھی بولا جاتا ہے، جماعت کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ شخص بھی اپنے زمانے کا مجدد ہوا، سبحان اللہ۔ اور ہندوستان کی دھرتی میں کئی شعبے ایسے ہیں جو انہی سے وابستہ ہیں، ان سے پہلے کسی سے وابستہ نہیں ہوئے۔ سبحان اللہ۔ وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اپنی کتاب میں ایک جملہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اوست در جملہ اولیاء ممتاز، سبحان اللہ، چون پیمبر در انبیاء ممتاز۔ سبحان اللہ کہیے، سبحان اللہ۔ اوست در جملہ اولیاء ممتاز، چون پیمبر در انبیاء ممتاز۔ وہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ولیوں کی صف میں ویسے ہی ممتاز حیثیت کے حامل ہیں جیسے نبیوں کی صف میں ہمارے آقا ممتاز ہیں۔ اسی سے ملتا جلتا کلام ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مشہور شیخ ہوئے جن کا ڈنکا چار دانگ عالم میں بجتا ہے، جو بیک وقت صوفی بھی ہے، محقق بھی ہے، استاد بھی ہے، نقاد بھی ہے، جن کا فارسی میں کوئی ثانی نہیں، جن کا عربی میں کوئی ثانی نہیں، جن کا فن کی دنیا میں کوئی ثانی نہیں۔ صوفیہ کی میدان میں بھی وہ ایسا نظر آتا ہے جیسے ستاروں کے جرمٹ میں 14ویں رات کا چاند نظر آتا ہے۔ بڑے بڑے اساتذہ بھی اس کے سامنے گھٹنے ٹیکے بیٹھے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن جامی، آپ کو معلوم ہے کتنے اونچے درجے کا حامل شخص، یہ سلسلہ نقشبندیہ میں پڑھے گئے،
عبید اللہ حرار کے ہاتھ میں تو بیت ہے، اور یہ اپنے پیر و مرشد کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی شان میں ان کا بھی ایک جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں وصف تو چے گویم شاہ غوث ثقلین محبوب نبی ابن حسن آل حسین سر بقدمت جملہ نہادند بگفتن تاللہ لقد آثرک اللہ علیہ۔ سمجھنا بھی آئے پھر بھی سبحان اللہ۔ پھر کہتے وصف توچے گویم شاہ غوث الثقلین محبوب نبی ابن حسن آل حسین سر بقدمت جملہ نہادند بگفتن تاللہ لقد آثرک اللہ علیہ۔ میں کون ہوتا ہوں آپ کی تعریف کرنے والا؟ نہ میرے پاس وہ الفاظ، نہ میرا وہ تخیل، نہ میری وہ اڑان، نہ میری وہ پہچان، نہ میرا وہ عرفان، جبکہ تیری شان کا حال یہ ہے کہ تو اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی محبوب ہے، اور امام حسن کا بیٹا ہے، امام حسین کی نسل سے آیا ہے۔ اور آخر میں فیصلہ سنا دے گا سر بقدمت جملہ نہادند بگفتن، زمانے کے سارے ولیوں نے اپنے سر تیرے قدموں میں ڈال دیے۔ یہ میں نے نہیں کہا، یہ حضرت عبد الرحمن جامی نے کہا، اس زمانے کے سارے ولیوں نے اپنے سر تیرے قدموں میں ڈال دیے، اور زبان سے نعرہ لگایا ہے اللہ اللہ کی قسم لقد آثرک اللہ علینا، ہمارے اوپر یہ فضیلت ہمارے رب نے تمہیں عطا فرمائی ہوئی۔ یہ جو جملہ ہے قرآن سے اٹھا کے لائے، یہ قرآن کا حصہ ہے، سورہ یوسف سے، تاللہ لقد آثرک اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کا مقام کھل کر ان کے سامنے آیا نا، پھر اقرار کیا، انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھی یعقوب کے بیٹے ہیں، ہمارا دادا بھی اسحاق ہے، ہم بھی ابراہیم کی نسل سے، جو تیری رگوں میں خون دوڑتا ہے ہماری رگوں میں بھی وہی دوڑتا ہے، جس نسل سے تو آیا ہے ہم بھی اسی نسل سے ہیں، لیکن یہ تقسیم ہمارے رب کی ہے۔ ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ فضل اللہ کے قبضے میں ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے خاص کرتا ہے۔ ہم یعقوب کے بیٹے ضرور ہیں، اسحاق کے پوتے ضرور ہیں، ابراہیم کی نسل سے ضرور ہیں، لیکن مرتبہ رب نے تیرا بڑھایا ہوا، جو فضیلت رب نے تمہیں عطا فرمائی ہے وہ ہم کو عطا نہیں۔ عبد الرحمن جامی وہی جملہ اٹھا کے کہتے ہیں کہ ولیوں کو مرتبے اپنے اپنے حسب حال ملے ہیں، لیکن سارے ولیوں نے کہا جو مرتبہ تیرا ہے وہ کسی اور کا نہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے، اسی طرح سلسلہ عالیہ سہروردیہ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ میں ہمارے ہندوستان کی دھرتی میں جو سب سے بڑی ہستی ہے وہ حضرت بہاء الحق ذکریہ ملتانی ہے۔ سبحان اللہ کہیے۔ سبحان اللہ۔ یہ بہاء الحق ذکریہ ملتانی اپنے زمانے کے غوثوں کے امام ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم اثر ہیں، بڑے بڑے نقشبندی مشائخ نے ان کی جو مدح لکھی ہے میں کبھی آپ کو سنا دوں تو آپ حیران رہ جائیں، جو نقشبندیوں کے سوا کسی کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ جب بہاء الحق ذکریہ ملتانی کی باری آئی ہے کھل کر لکھنا شروع کر دیا ہے۔ وہ بہاء الحق ذکریہ ملتانی شیخ سعدی شرازی کا پیر بھائی ہے، حضرت شہاب الدین سہروردی کے ہاتھ پر ان کی بیعت، اور شہاب الدین سہروردی کے پیر ابو نجیب سہروردی، ابو نجیب سہروردی کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضور غوث اعظم کی گود میں بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ اپنے پیر سے محبت کا حال یہ تھا کہ غوث اعظم کی صحبت بھی پائی ہے لیکن بیعت نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ اپنے پیر سے پیار کا حال یہ تھا۔ سبحان اللہ۔ حضور ابو نجیب سہروردی نے جس کو نوازا ہے وہ ہے شہاب الدین سہروردی۔ شہاب الدین نے جس ہستی کو ہندوستان میں بھیجا ہے وہ بہاء الحق ذکریہ ملتانی۔ سبحان اللہ۔ یہ بہاء الحق ذکریہ ملتانی نے جب غوث اعظم کی مدح لکھی ہے ان کا یہ شعر ہے، وہ فرماتے ہیں سگے درگاہ مینا شو جو خواہی قرب ربانی کہ بر شیرہ شرف دارت سگے درگاہ جیلانی۔
اس کا مطلب یہ کہتا ہے کہ رب کا قرب چاہتا ہے تو غوث کے دروازے کا خدمت گزار ہو جائے. کیسے ہو جائے؟ جیسے کتے بیٹھتے ہیں دروازے پر ایسے بیٹھتے ہیں. کتے کو ولیوں کے ساتھ خدمت گزاری کی نسبت ہوتی ہے. اگر تو بھی رب کا قرب چاہتا ہے غوث کے دروازے کا ایسا سنگ بن جا غوث تجھ پہ راضی ہو جائے. سبحان اللہ. آگے فرمایا کہ بر شیرہ شرف دارت سگے درگاہ جیلانی. زمانے کے جو شیر ہیں ان پر غوث کے دروازے کے کتے کو برتری آتا. سبحان اللہ. غوث کے دروازے کا سگ ہوگا زمانے کے شیروں پر برتری رکھے گا. فضیلت میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سور وردی ہو تب بھی غوث اعظم کی مدح کرتا ہے, نقش بندی ہو تب بھی غوث اعظم کی مدح کرتا ہے, کوئی عالم ہو تب بھی غوث اعظم کی مدح کرتا ہے, کوئی صوفی ہو تب بھی غوث اعظم. سبحان اللہ. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ حضور جلال الدین رومی یہ سلسلہ عالیہ حقیقت یہ نقش بندی شعبے کے بندے ہیں. ان کا بھی مشہور شعر ہے جس میں وہ فرماتے ہیں غوث اعظم درمیان اولیاء شو محمد درمیان انبیاء. سبحان اللہ. پیر پورا آپ کو سنانے کا ارادہ رکھتا ہوں میں غوث اعظم کی شان کا حال کیا ہے. جس کو بھی دیکھا مولانا رومی ان کی مدح کرتے ہیں, حضرت جامی ان کی مدح کرتے ہیں, شیخ عبدالحق ان کی مدح کرتے ہیں, یہ بہاؤالحق ذکریہ ملتانی ان کی مدح کرتے ہیں. باقی رہ گیا سلسلہ عالیہ چشتیہ, تو چشتی سلسلے کا بھی اپنا ایک الگ مزاج ہے. ان کے مزاج کا حال یہ ہے کہ وہ توجہ کسی اور کی طرف نہیں کرتے. سبحان اللہ. اپنے پیروں کے رنگ میں ایسے رنگے, کسی کو کچھ کہتے نہیں کہ معاذ اللہ پہ کسی کوئی توہین کریں یا کسی پہ کوئی الزام لگائیں. وہ سمجھتے ہیں کہ من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب. سبحان اللہ. جو اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی رکھے گا رب اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے. لیکن وہ فیض لینے میں صرف اپنے پیروں کے ساتھ وابستہ ہے. بڑے بڑے لوگ ان میں آئے ہیں لیکن غوث اعظم کی باری آئی ہے ہر چیزی ان کی مدح کرتا ہے. سبحان اللہ. بعد نے لکھا ہے کہ یہ غوث اعظم کا شعر, یہ حضرت بہاؤالحق ذکریہ ملتانی کا شعر جب پیر پٹھان خواجہ سلیمان توسوی کے سامنے رکھا گیا, ان سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. اور آپ کو معلوم ہے خواجہ سلیمان توسوی یہ پیر سیال لجپال غریب نواز کو نوازنے والا, اور پیر سیال لجپال غریب نواز وہ ہے جس نے تاجدار گولڑا کو نوازا. اتنا اونچا شعبہ ہے ان کے سامنے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کے ولی کا شعر نہ ہوتا میں اس میں تبدیلی کر دیتا. کسی نے کہا حضور کیا تبدیلی کر دی؟ فرمایا اگر میں کہتا تو یوں کہتا, سگے درگاہ میرا شو چو خواہی قرب ربانی کہ بر مردہ شرف دارت سگے درگاہ جیلانی. سبحان اللہ. نہیں سنا, سمجھ نہیں آیا. نہیں. انہوں نے لکھا تھا بر شیرہ شرف دار. حضور نے فرمایا میں لکھتا تو یوں کہتا بر مردہ شرف دارت سگے درگاہ جیلانی. اگر رب کا قرب چاہتا ہے تو غوث کے دروازے کا ایسا خدمت گزار ہو جا جیسے دروازے پر کتے بیٹھا کرتے. اس لیے کہ غوث کے دروازے کا سگ زمانے کے شیروں پر نہیں زمانے کے ولیوں پر بھی برتری رکھتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ حضرت خواجہ سلیمان توسوی نے کہا, اور بذات خود خواجہ خواجگاں شہباز عارفاں خواجہ معین الحق والملت والدین حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا جو کلام, آپ کو معلوم ہے خواجہ اجمیر کا جو مرتبہ ہے, یہ چشتیوں سے پوچھ کے دیکھو کہ کیا میدان میں مرتبہ رہے. ان کے ہاں سرزمین بر صغیر میں ان کا مقابل کوئی نہیں. 90 لاکھ ہندو کو کلمہ پڑھانے والا. خواجہ اجمیر سے پہلے بہت سے لوگ ہندوستان کی دھرتی میں آئے ہیں. نقشبندی مشائخ بھی آئے ہیں, قادری مشائخ بھی آئے ہیں, دیگر مشائخ بھی آئے. اپنا اپنا کام انہوں نے کیا ہے, لیکن جو سورج خواجہ اجمیر کے آنے سے اسلام کا چڑھا ہے اس سے پہلے نہیں چڑھا. جو جھنڈا اسلام کا انہوں نے لہرا دیا ہے یہ قیامت تک ہی لہراتا رہے گا. ان کے فیض سے یہ زمین بارہ ہوگا. خواجہ اجمیر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے ہاں پیری مریدی کا بھی ایک اپنا الگ معیار ہے. وہ فرماتے ہیں میری نظر میں کوئی مرید اس وقت تک سچا نہیں ہو سکتا جب تک کہ 20 سال بیت جائیں اس کا نامہ اعمال گناہوں سے بچ نہ جائے. یہ مسئلہ سمجھیے.
मालूम हुआ कि पीरी मुरीदी कोई दुनियावी शोबे का नाम नहीं, ये कोई लोगों की जेबों पे नजर रखने का शोबा नहीं, ये कोई चार बंदे अपने साथ मिलाकर कोई दुकान चमका लेने का शोबा नहीं, ये कोई अपनी बल्ले बल्ले वाह वाह कराने का शोबा नहीं। ये सच्ची पीरी मुरीदी तो खालिस रब और बंदे के दरमियान राज़ो नियाज का शोबा है। ये सच्ची पीरी मुरीदी तो बंदे का सोया हुआ मुकद्दर जगा देने का, सच्ची पीरी मुरीदी तो बंदे का टूटा रिश्ता रब से मिला देने का, सच्ची पीरी मुरीदी तो भटका हुआ हूँ सुबहान खड़ा कर देने का, सच्ची पीरी मुरीदी तो बंदे का हाथ रब की खिदमत में पेश कर देने का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, दरबार अली अशहद तशरीफ जिंदाबाद, उलमाए सुन्नत जिंदाबाद। माशाअल्लाह। हजरात मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, क्योंकि उलमा मौजूद हैं, मशाइख मौजूद हैं। मालूम हुआ कि ये पीरी मुरीदी जो लोगों ने समझी है उसका नाम नहीं, बेशक बेशक, ये पीरी मुरीदी वो कोई दुनियावी शोबा ही नहीं जिसको आप समझे बैठे हैं। ये तो खालिस्तन दीन का शोबा है, खालिस्तन अल्लाह की रजा का शोबा है। ये खालिस जो मुस्तफा के दरवाजे पे ले जाता है वो शोबा है। जो सच्चे पीर के हाथ में हाथ दे वो समझे कि उसका हाथ मुस्तफा के हाथ में, उसका हाथ मुस्तफा के हाथ में आया है, उसके लिए रब ने ऐलान किया है उसका हाथ मुस्तफा में नहीं खुद रब जुल जलाल की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीरी मुरीदी को धंधा ना समझा जाए, पीरी मुरीदी को तबीर गंडे बेचने का शोभा ना समझा जाए, पीरी मुरीदी को कोई अपना नाम ऊंचा करने का शोभा ना समझा जाए। ये तो खालिस अल्लाह के शोभों में से, ये अल्लाह की जमात में शामिल होने का नाम है। अब सुनो बे, मुरीद क्या होता है। हजरत ख्वाजा अजमेर कहते हैं मेरी नजर में कोई मुरीद उस वक्त तक सच्चा नहीं कहला सकता जब तक कि 20 साल गुजर जाएं उसका नामा अमाल गुनाहों से माफूज ना हो। 20 सालों में अगर एक गुनाह भी दर्ज हुआ उसके नामा अमाल में, मुरीद कहलाने के लायक। 20 सालों में एक गुनाह भी उसके नामा अमाल में आया हो वो मुरीद नहीं कहला सकता। अब आप अंदाजा लगाओ मुरीदी ये है तो पीरी क्या है। सुभान अल्लाह। हम जमाने को ये बता देना चाहते हैं कि जिसको तू पीरी मुरीदी समझा बैठा है वो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ वो पीरी मुरीदी है जो मुजद्दल फसानी करके गया, हमारे यहाँ वो पीरी मुरीदी है जो दाता अली हुजवेरी करके गया, हमारे यहाँ वो पीरी मुरीदी है जो ख्वाजा अजमेर करके गया। जिनके यहाँ मुरीद तब होगा जब 20 साल उसका नामा अमाल गुनाहों से बच गया। क्या बात। तो पीर कब होगा। सुभान अल्लाह। अब आप अंदाजा लगाइए फिर पीरी मुरीदी वो शोबे नहीं जो जमाने ने समझे, ये खालिस अल्लाह का शोबा है, मुस्तफा का। तो खुद ख्वाजा अजमेर रज़ी अल्लाह ताला ने जिनकी यहाँ मुरीदी ये है, खुद आप कितने बड़े पीर हुए हैं जिनकी एक नजर से कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हुआ है, जिनकी एक नजर से फरीदुद्दीन गंज शकर हुआ है, जिसके मानने वालों की सफ में निजामुद्दीन महबूब इलाही खड़ा हुआ, जिसके गुलामों की सफ में अली अहमद साबर कली अली आया बैठा, जिसके मानने वालों की सफ में नसीरुद्दीन महबूब चरागे दिल्ली आया है, जिसकी एक नजर से सूरज डूबने से कितनी देर तक खड़ा रहा है। पढ़ के देखो कभी कैसा शोभा है ये। वो ख्वाजा अजमेर जब गौसे आजम की बात आती है तो क्या कहते, मैंने इसलिए करा कि आपको मालूम हो गए वो क्या है। गौसे आजम की शान आई है, खुद चिश्ती हैं, गौसे आजम की मदद कैसे करते। सुभान अल्लाह। फरमाते चुपाए नबी शुद्ध ताज सरत, ताज हमा आलम शुद्ध कदमत, अख्ताब जहां दर पेश दरत, उस्ताद जो पेश शाह गदा, मुईन के गुलाम में नाम तू शुद्ध, खुद ख्वाजा आज़म के गुलाम तू शुद्ध। इसका मतलब ये कहते हैं गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी जैसे सारे नबियों के सरदार, अल्लाह के महबूब, आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक तेरे सर का ताज है, इसी तरह हमारे सरों का ताज रब ने तेरे कदम को बनाया। जमाने के वली, जमाने के कुतुब तेरे दरवाजे पर ऐसे भीख मांगने आते हैं जैसे बादशाहों के दरवाजे पर भीख मांगने वाले आए।
پھر کہتے ہیں معین کے غلام میں نام تو شد خواجہ ازاں کے غلام تو شد. کہتے ہیں جس کا نام معین ہے وہ تو تیرا غلام ہے. وہ خواجہ تب بنا ہے جب تیری غلامی میں آیا بیٹھا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں جس کو بھی دیکھو وہ سیادم کی مدد کرتا ہے. بے شک یہ تو سلسلہ عالیہ چشتیہ میں ہے اور سلسلہ عالیہ قادریہ تو ہے ہی ان کا. اس میں کبھی اعلیٰ حضرت سے پڑھ کے دیکھو, سلطان باہو سے پڑھ کے دیکھو. سلطان العارفین سلطان باہو جن کا ڈنکا چار دانگے عالم میں 300-350 برس سے مسلسل ایک ہی طرح کا بج رہا اور بڑھتا ہی جا رہا. غوث اعظم کی شان میں ان کا کلام یہ ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اے تن میرا پرزے پرزے کیوں دردی دیا لی رہا ہوں. سبحان اللہ. یہ انداز ہوتا ہے ولیوں کی بارگاہ میں جانے کا. فرماتے اے تن میرا پرزے پرزے کیوں دردی دیا لی رہا ہوں. انہاں لیراں دی گل کفن پا کے میں رلساں سنگ فقیراں تے بغداد شہر دے میں ٹکڑے تے کرساں میراں اسی پر بس نہیں کہ پھر کہتے اے تن میرا چشمہ ہوئے مرشد ویکھ نہ رجا ہوں. سبحان اللہ. کہ میرا پورا جسم میرا آنکھ بن جائے, میں پورے جسم کو آنکھ بناؤں پھر تجھے دیکھوں تیرا شان یہ. اے تن میرا چشمہ ہو تے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں تے لوں لوں دے مڑ لکھ لکھ چشمہ. کہتے میرے ہر بال کے ساتھ ساتھ لاکھ لاکھ آنکھ ہو. کاش میں آپ کو سمجھا سکتا کیسے آپ کے دل میں یہ بات اتاری جا سکتی ہے. ان کی محبت کا حال دیکھو. فرماتے ہیں لوں لوں دے مڑ لکھ لکھ چشمہ. میرے ہر بال کے پاس ایک آنکھ نہیں, دو آنکھیں نہیں, لاکھ آنکھیں ہوں تے میں ایک کھول لاں ایک کٹ جاؤں تے اتنا ڈٹھیاں صبر نہ آوے تے میں ہور کدے ول پج جاؤں. مرشد دا دیدار باہو مینوں لکھ کروڑاں حجا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. مرشد دا دیدار باہو مینوں لکھ کروڑاں حجا. یہ سلطان باہو نے خود اعلیٰ حضرت سے پوچھو. امام محمد رضا رحمت اللہ علیہ جو خود کہتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا انا نہیں, میں روٹی کے ٹکڑے کو اپنا دین نہیں سمجھتا ہوں, میں بکا نہیں ہوں, میں بکنے والا نہیں ہوں, میں بکنے والوں کے شعبے کا نہیں جن کے ہاں ناموس رسالت پر الگ انداز ہے, رب ذوالجلال کی توحید پر الگ انداز ہے, جس کے شعر بھی فتوے کا درجہ رکھتے ہیں. وہ غوث اعظم کی شان میں کیا کہتے ہیں؟ فرماتے سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. مطلب کیا ہے؟ صرف شعر نہیں, فتوہ دیتے کہتے زمانے کے سارے کتب تو کعبے کا طواف کرنے جاتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کعبہ تیرے در کا طواف کرنے آیا کرتا. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں کعبے پہ نثار, شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا. سبحان اللہ. اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں کعبے پہ نثار, شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا. پھر جو غوث اعظم کی شان سے جلتے, کیونکہ جلنے والوں کا شعبہ ہمیشہ رہا ہے, ان پر زجر کرتے, ان کو توبیخ کرتے, جھڑک دیتے, کہتے عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی دیتے, عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی دیتے. یہ گھٹائیں اسے منظور پڑھانا تیرا, ورفعنا لکا ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر, ذکر ہے اونچا تیرا, بول ہے بالا تیرا. سبحان اللہ. اور ایک دوسرے مقام پہ غوث اعظم کا تذکرہ ان الفاظ میں کر, کہتے تو اپنے وقت کا صدیق اکبر ہے. سبحان اللہ. جھوم کے گئی ہیں سبحان اللہ. تو اپنے وقت کا صدیق اکبر, صرف صدیق اکبر نہیں فرمایا, غنی ہو, حیدر ہو, عادل ہے یا غوث. تو اپنے وقت کا صدیق اکبر بھی ہے, تو اپنے وقت کا فاروق اعظم بھی ہے, تو اپنے وقت کا اس غنی بھی ہے, تو اپنے وقت کا حیدر کرام. یہاں پر کسی کو دھوکہ نہ پڑے.
وہ بندہ یہ نہیں کہا کہ تو اپنے وقت کا ابو بکر ہے، کیونکہ ابو بکر دوسرا ہو نہیں سکتا۔ جن کے سبحان اللہ، ابو بکر ایک ہی آیا ہے، نہ صرف امت محمدیہ میں، اللہ کی مخلوق میں ابو بکر ایک ہے۔ ابو بکر ایک الگ شان لے کے آیا ہے، اس کا مرتبہ الگ ہے، اس کی شان الگ ہے، اس کے بارے میں سرکار نے فرمایا لو وزنا ایمان ابی بکر ما ایمان اہل الارض لرجحا بہم، اگر میری امت کے سارے افراد کا ایمان ترازو کے پلڑے میں ڈالا جائے، ابو بکر کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ کے وزن کیا جائے، اللہ کی قسم ابو بکر کے ایمان کا پلڑا پھر بھی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، شان صدیق اکبر، دربار علی مقبول شریف۔ یہاں پر یہ بات سمجھنی چاہیے، نہ تو یہ کہا تو اپنے وقت کا عمر ہے، نہ یہ کہا تو اپنے وقت کا عثمان ہے، نہ یہ کہا تو اپنے وقت کا علی ہے، کہ جس طرح امت محمدیہ میں ابو بکر ایک ہے دوسرا کوئی نہیں، ایسے عمر فاروق بھی ایک ہے دوسرا کوئی نہیں، ایسے عثمان بھی ایک ہے دوسرا کوئی نہیں، ایسے علی مولا بھی ایک ہے دوسرا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ ان کے وصف کے مدر کو لائے ہیں کہ آپ ان کے اوصاف کے، ان کے مدر جمیل نظر آتے ہیں، ان کے عکس کامل نظر آتے ہیں۔ ابو بکر کو، ابو بکر کی شخصیت بھی تیری ذات میں نظر آتی ہے، فاروق اعظم کا فعل بھی تیری ذات میں نظر آتا ہے، عثمان غنی کا بھی نظر آتا ہے، حیدر کرار کا بھی۔ پھر کہتے تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنیو، حیدرو، عادل ہے یا غوث۔ سعد کہتے ستم کوری، وہابی رافضی کی، ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث۔ سبحان اللہ۔ کہتے ستم کوری، وہابی رافضی کی، کہ جیسے وہابی جلتا ہے عبد القادر جیلانی کی جان سے، شان سے، ویسے ہی رافضی بھی جلتا ہے، کیونکہ جس طرح کھل کر رافضیوں کا کرا کم عبد القادر جیلانی نے کیا ہے شاید کوئی اور نہ کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ جیسے امیر معاویہ کی مدح غوث اعظم نے گائی، سبحان اللہ۔ یہ ولیوں کا سردار ہے۔ میں ابھی آپ کو صرف اتنا تعارف کروا رہا ہوں کہ مرتبہ کیا ہے ان کا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہتے ہیں صحابیت ہوئی، پھر تابعیت، اس کے بعد قادری منزل ہے یا غوث۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ میں کیسے سمجھا سکتا ہوں اب؟ سبحان اللہ۔ میں نہیں کہتا، امام احمد رضا کہتا، کیا کہتے ہیں صحابیت ہوئی پھر تابعیت، صحابی تابی پھر کہتے پھر قادری منزل۔ سبحان اللہ۔ آگے یہاں پر بھی بس نہیں کیا، پھر کہتے ہیں، فرماتے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہتے ہیں، فرماتے ہیں ہزاروں تابعوں سے تو فزوں تر۔ سبحان اللہ۔ یا اعلیٰ حضرت کہہ سکتے ہیں، دوسرا نہیں کہہ سکتا۔ ہزاروں تابعوں سے تو فزوں تر، وہ مجمل فاضل ہے یا غوث۔ سبحان اللہ۔ کہہ بھی گئے ہیں اور بچ بھی گئے، وہ کہتے ہیں اجمالی طور پر وہ فاضل ہیں، لیکن کئی تابعی ایسے آئے ہیں ہزاروں جن سے اللہ نے تجھے زیادہ معرفت عطا کی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے، اب میں ایک اور بات بھی آپ سے کہہ دوں، بہت سی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے، بعض نے تفصیل سے لکھا ہے، بعض نے ذرا اجمال سے لکھا ہے، جس میں نقشبندی مشائخ بھی ہیں، قادری تو پہلے ہی موجود ہیں، سوروردی بھی ہیں، چشتی بھی ہیں۔ لکھا ہے، میں کتابوں کا حوالہ تو بہت نہیں دیتا ہوں اس مقام پہ، لیکن 3-4 کتابیں میرے ذہن میں بھی ہیں ماشاءاللہ، سبحان جن کی اجمال بھی معلوم ہے، جن کی تفصیل بھی معلوم ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس امت کا سب سے پہلا غوث ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ یہ ایک سوال آیا تھا امام ابن حجر اسقلانی کی بات، جو محدث ہیں جی، ان سے پوچھا گیا تھا کہ یہ اعلان نبوت سے پہلے یہ سرکار غار حرا میں بیٹھتے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جب بھی بیٹھتے تھے غار حرا میں بیٹھتے تھے، دوسری کسی غار کا انتخاب ہی نہیں کرتے۔ کیا بات۔ ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا، وہی بھی نہیں اتری، تو ایک ہی غار کا انتخاب کیوں؟ مکے میں غاریں تو بہت ہیں۔
تو جواب میں فرمایا اس کے دو جواب ہیں، ایک اس کا باطنی جواب ہے، ایک اس کا ظاہری جواب ہے، ایک علمی جواب ہے، ایک روحانی جواب ہے۔ کہتے ہیں ظاہری اس کا جواب یہ ہے، اور بھی مشائخ نے لکھا ہے، یہ بخاری کی بہت سی شروحات کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے، یہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کی تفسیر میں، اس کی تشریح میں وہ کہتے ہیں کہ ظاہری جواب اس کا یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص اپنے مسکن سے دور جا کے ڈیرا ڈالے، اپنے شہر کی طرف، اپنے گھر کی طرف پشت کرنا فطری امر نہیں ہوتا۔ اپنے گھر کی، اپنے شہر کی طرف اس کا دل چاہتا ہے میں منہ کر کے بیٹھوں۔ سبحان اللہ۔ مکے کے اندر جس غار میں بھی بیٹھو وہاں پہ یہ کیفیت نہیں ہوتی جو غار حرا میں ہوتی ہے۔ جب غار حرا میں جا کے بیٹھو تو چہرہ اپنا مکے کی طرف کرو، وہاں سے جو پہلی نظر پڑتی ہے وہ کعبہ پہ پڑتی ہے، وہ بیت اللہ شریف پہ پڑتی ہے، اس لیے سرکار وہاں بیٹھتے تھے بیت اللہ شریف کو دیکھ۔ یہ اس کی ظاہری وجہ۔ باطنی وجہ کیا ہے؟ باطنی وجہ یہ ہے کہ یہ ایوان الصالحین ہے۔ ایوان الصالحین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ نیک لوگوں کی کچہری ہے۔ کہتے سرکار کی آمد سے پہلے یہاں پہ فرشتے کچہری لگاتے تھے، اس کچہری میں فیصلے ہوتے تھے کہ فلاں علاقے میں اتنا رزق ہونا چاہیے، فلاں علاقے میں فلاں کو ولی ہونا چاہیے، فلاں علاقے کے اندر قحط ہونا چاہیے، فلاں علاقے میں اتنی بارش ہونی چاہیے، فلاں کا غلبہ ہونا چاہیے، فلاں کو عزت ملنی چاہیے، فلاں جو اللہ نے وہاں پہ تقسیم کرنی ہوتی تھی اس کا تقسیم کا جو مرکز ہے ان کو بنا دیا جاتا۔ سبحان اللہ۔ کہتے جب سرکار تشریف لے آئے ہیں، سرکار کی بعثت ہو گئی، فرشتوں کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، اب یہ نظام امت محمدیہ کے اولیاء کو سونپا گیا۔ وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ولیوں کی کچہری لگتی ہے، اور اس کے درمیان ایک تخت سجتا ہے، اس تخت کے اوپر اس وقت کا غوث بیٹھتا ہے، اس وقت اس کے دو وزیر ہوتے ہیں، ایک بائیں طرف ہوتا ہے ایک دائیں طرف ہوتا ہے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ دنیا کے اندر جو بڑا وزیر اس کو دائیں بٹھاتے ہیں، لیکن یہاں جو ہے بڑا وزیر اس کو بائیں بٹھاتے ہیں۔ کہتے کیوں؟ کہتے یہ دل کا مسئلہ ہے اور دل بائیں طرف ہوا کرتا ہے۔ اب جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس امت کا سب سے پہلا غوث جو اس تخت پہ بیٹھا، یہ ساری کتابیں جن کا میں ابھی تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ کہ صدیق اکبر کو مذہبی شعبے سارے کے سارے عطا کیے گئے، وہ اپنے وقت کے غوث بھی ہوئے ہیں، اپنے وقت کے کتب بھی۔ حضرت ابو بکر صدیق اس امت کا پہلا غوث۔ سبحان اللہ۔ کہتے اس کے دو ان کے وزیر تھے، بائیں طرف عمر بن خطاب وزیر تھے اور ان کے دائیں طرف عثمان غنی۔ حضرت صدیق اکبر کے بعد پھر یہ عہدہ حضرت فاروق اعظم کو ملا ہے، پھر وہ غوث بن کے بیٹھے، پھر دو وزیر ہوئے، عثمان غنی جو پہلے دائیں تھے پھر بائیں آئے، حضور مولا علی شیر خدا ان کے دائیں بیٹھے، پھر حضرت عثمان غنی غوث بن کے اس منبر پہ بیٹھے، اس تخت پہ بیٹھے، اس کے بعد یہ مرتبہ حضرت علی کو ملا، اس کے بعد پھر امام حسن کو ملا، اس کے بعد پھر امام حسین کو ملا، اس کے بعد پھر امام زین العابدین کو ملا، اس کے بعد پھر امام باقر کو ملا، اس کے بعد پھر امام جعفر صادق کو ملا، اس کے بعد پھر امام موسیٰ کاظم کو ملا، پھر اس کے بعد امام رضا کو ملا، پھر اس کے بعد امام نقی کو ملا، پھر اس کے بعد امام تقی کو نصیب ہوا، پھر اس کے بعد امام حسن عسکری کو نصیب ہوا۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ تخت خالی رہا، حضرت امام حسن عسکری سے لے کر یہاں پر اس سے اگلے حصے میں اور تھوڑا پچھلے حصے میں تھوڑی پہلی بات کو چھوڑ کر حضرت مجد الفسانی بھی اس میں شامل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ مکتوبات شریف میں بھی لکھا ہے انہوں نے کہ یہاں تک کہ پھر یہ تخت خالی رہا، اب جو بھی بیٹھتا تھا امام حسن عسکری کا نائب بن کے بیٹھتا تھا، یہاں تک کہ وہ ہستی آئی تاں کہ وہ آیا جس نے اعلان کیا قدمی حاضری علی رکبت کل ولی اللہ، کہ میرا قدم زمانے کے سارے ولیوں کی گردن پر ہے۔ یہ لکھتے ہیں، خود مجد الفسانی بھی لکھتے ہیں کہ پھر ان کا قبضہ اس تخت پہ ایسا بیٹھا ہے کہ قیامت تک جب تک امام مہدی نہ آ جائے اس کا قبضہ۔ اب عبد القادر جیلانی کا ہی قبضہ رہے گا۔ اور مجد الفسانی نے وہ شعر بھی لکھا جو آپ نے خود کہا، افلت شموس الاولین و شمسنا ابدا لا افق العلا لا تغرب، سورج اگلوں کے چمکے تھے چمک کر ڈوبے، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا۔
عبد القادر جیلانی کہتے سورج سب کے چڑھے تھے لیکن سب کے چڑھ کر ڈوب گئے، عبد القادر جیلانی کا ایسا چڑھا ہے اب یہ قیامت تک ڈوبنے والا ہے۔ یہ مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، اور شاہ عبد العظیم محدث دہلوی فرماتے کہتے بڑی دیر تک مجھے سمجھ نہیں آئی اس بات کی کہ میدان ولایت میں مجدد الفسانی کا مرتبہ اونچا ہے یا عبد القادر جیلانی کا مرتبہ اونچا ہے، کیونکہ شاہ عبد العظیم محدث دہلوی جو ہے سلسلہ نقشبندیہ میں آئے، وہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ پھر میں نے شیخ کا اپنا کلام دیکھا، حضرت مجدد الفسانی کا اپنا، انہوں نے خود فرمایا انہوں نے کہ بہت سے مقامات پر میری رہنمائی اس شعبے میں غوث اعظم نے کی، اور پھر ایک مقام پہ فرمایا کہ میری حیثیت عبد القادر جیلانی کے نائب کی سبحان اللہ کہو، بلند آواز سے سبحان اللہ، تھوڑی سبحان اللہ ہوتی، بلند آواز سے۔ اور میں آپ کو یہاں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بات تھوڑی سی لمبی ذرا مجھ سے ہو گئی کہ میں سمجھتا تھا کہ یہ محفل عام نہیں ہے، عام تقریریں تو اور ہوتی ہیں، یہ خاص تقریر ہوگی۔ اب میں آپ سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور پھر میں تھوڑی آپ کے حوالے سے بھی چند باتیں عرض کروں گا۔ یہ کہتے کہ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک جملہ قاری صاحب نے ابھی پڑھا، اس پر بڑے علماء نے لہد دی بھی کی ہے کہ نانک دادک ولوں اچا سچا حسبوں نسبوں، اگلا جملہ کا نبیاں نالوں گھٹ نہ رہا، ہر وصفوں ہر صفت۔ اس پر بہت سے علماء نے فتوے لگائے، بعض نے اس کو کفر کہا ہے، بعض نے اس کو شدید گمراہی کہا ہے۔ اب ذرا فقیر سے بھی سنیں۔ پچھلے دنوں میں ایک ایسی محفل میں گیا تھا جہاں کے عالم دین فتویٰ دے چکے تھے اس مضمون پر کہ یہ کفر ہے۔ یہ فقیر نے جب وضاحت کی تو کہتے ہیں تو سچ کہتا ہے۔ ان کے خاص خادم نے مجھے کہا کہ کاش پہلے آپ کی تقریر ہو چکی ہوتی ان کے مسئلے سے پہلے۔ تعویل کی گنجائش تو موجود تھی۔ یہ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو معلوم ہے کہ یہ نجیب الطرفین سید ہیں، ان کی ایک نسب میں سید الشہداء امام حسین کا سلسلہ ہے۔ ذرا دیکھیں ماں کی طرف سے کتنے پاکیزہ افراد آئے، امام حسین آپ، پھر امام زین العابدین، پھر امام باقر، پھر امام جعفر الصادق، جن کی شاگردی کا اعتراف امام اعظم ابو حنیفہ نے، جن کے غلاموں میں باید بستامی کھڑا دکھائی دے رہا ہے۔ پھر آگے آپ دیکھتے جائیں کتنی ہستی ہے۔ دوسری طرف والد کی طرف سے امام حسن کی نظر، اور امام حسن آپ کو معلوم ہے، امام حسن اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں زمانے میں غوث بہت ہوئے، کتب بھی بہت ہوئے اور ہوں گے، ہوئے بھی ہیں ہوں گے بھی، لیکن قطبیت کبریٰ کا مرتبہ اس پوری امت میں 3 بندوں کو ملا ہے، چوتھا بندہ کوئی شامل نہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت نے ملا علی قاری کے حوالے سے لکھا ہے، فتاوی رضویہ آپ بھی کبھی دیکھیے یا دیکھا ہوگا، وہ فرماتے ہیں کہ صرف 3 بندوں، ان میں سب سے پہلے امام حسن ہے، سبحان اللہ، جو صرف کتب نہیں، قطبیت کبریٰ کے مرتبے پہ فائز، قطب اکبر کہا ہے، کہتے ہیں اس کے بعد یہ مرتبہ غوث اعظم کو ملا، اور سب کے آخر میں یہ امام مہدی کو ملے گا، چوتھا بندہ شامل ہی نہیں، اس صرف 3 ہی بندے ہیں۔ اور یہاں ایک اور بات بھی کہہ دوں جو ذرا ہو سکتا ہے بعض کو کڑوی لگے، فرماتی وجہ کیا ہے بھائی، امام حسن تو خود حسن ہے، غوث اعظم بھی ان کی نسل سے ہیں، امام مہدی بھی ان کی نسل سے ہیں، دوسری طرف تو امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، ایک سے بڑھ کر ایک آیا، یہ سارے غوث بھی ہیں، کتب بھی ہیں، لیکن قطبیت کبریٰ کسی کے پاس نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیوں ملا ان کو، امام حسن کو، ان کی نسل کو کیوں ملا؟ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں ایک بزرگ کا کشف ہوا ہے، کہتے اس کشف میں یہ فرمایا گیا کہ جب حضور مولا علی شیر خدا کی شہادت کے بعد خلافت امام حسن نے سنبھالی، ان کا حق تھا ان کے پاس رہے،
لیکن جب دیکھا کہ امت کے درمیان جھگڑا ہے، امت کے درمیان اختلاف ہے، اختلاف کو مٹانے کے لیے امام حسن نے اپنی خلافت کی قربانی دے دی، خلافت ظاہری ان کے سپرد کر دی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ آپ رکھیں، دستبردار ہو گئے، کہتے ادھر دستبردار ہو گئے، ادھر رب کی طرف سے حکم آیا، تو نے ظاہری خلافت کی قربانی دی ہے، اب باطنی خلافت قطبیت کبریٰ قیامت تک یا تیرے پاس رہے گی یا تیری اولاد کے پاس، ہم تجھے عطا کرتے ہیں۔ اس پر جو میں تبصرہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کس کے حق میں دستبردار ہوئے، یہ جھگڑا مٹا کس کے حق میں مٹا؟ امیر معاویہ کے حق میں ہوا۔ تو اگر امام حسن کا یہ فیصلہ صحیح نہ ہوتا تو پھر رب کو قطبیت کبریٰ تو نہیں دی، کیا نکتہ ماشاءاللہ، پھر قطبیت کبریٰ تو نہیں۔ کیا بات ہے، اگر کسی کا فیصلہ صحیح نہ ہو، مجھے بلانے کا فیصلہ اگر علامہ شہباز صاحب کا غلط ہو جائے تو آپ ان کو شاباش تو نہ دیں، تو آپ کہیں میں کیا مولوی اٹھا کے لے آئے ہو، نہ جس کو بولنے کی تمیز ہے، نہ اس کو اٹکل ہے، نہ اس کو سمجھ ہے کیا بولتا جا رہا ہے۔ اگر ان کا فیصلہ صحیح ہو تو آپ راضی ہوں گے، میں تو اچھا مولوی لایا ہے، اس نے سنیت کا نظریہ بیان کیا ہے، تجھے شاباش دیتے ہیں، تیرے ساتھیوں کو شاباش دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر امام حسن کا فیصلہ صحیح نہ ہوتا پھر ان کو انعام تو نہیں ملنا چاہیے تھا، اور انعام میں بھی قطبیت کبریٰ دے دی جائے، تو کسی اور کو ملے ہی نہیں، صرف ان کو دے دی جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہونا جائز نہ ہوتا تو پھر امام حسن کو انعام تو نہ دیتا۔ اب مجھے کہنے دیجئے جس کے حق میں دستبردار ہونے سے قطبیت کبریٰ ملے، امیر معاویہ آپ کیا ہے؟ اللہ واہ مفتی صاحب، حضرات آپ نے غور نہیں غور کیا آپ نے میری بات۔ جس کے حق میں دستبردار ہونے سے قطبیت کبریٰ مل جائے، قیامت تک مل جائے، وہ آپ کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ بھی تو کچھ ہے نا۔ ایک جملہ اور بھی ساتھ کہہ دوں ملاقے میں، ہمارے ہاں اکثر یہ شعر پڑھا جاتا ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سالہ تاج دے رہے۔ کسی ولی کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنا 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ 100 سال کی ایسی عبادت جو دکھلاوے سے پاک ہو، ریاکاری سے پاک ہو، خالص اللہ کے لیے پڑھی گئی۔ 100 سال کی سچی عبادت ایک طرف، اللہ کے ولی کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنا، سبحان اللہ، بلند و بالا مقام ہے۔ اور وہ جو یہ سچے پیروں کی صحبت میں بیٹھنا، کبھی آ کے بیٹھو سچا پیر ملے نا، پھر وہ راتوں سے پردے اٹھا دیتا، اس کی شان اور ہوتی ہے۔ جس نے پیر کی صحبت دیکھی ہی نہیں، وہ کیا جانے یہ صحبت کیا کرے، دور سے بیٹھا کیا نظارہ کر سکتا ہے۔ وہ جو کسی کا شعر ہے جس میں وہ کہتے ہیں محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا۔ کنارے میں بیٹھ کے کیا سمجھے کہ سمندر میں کیسے تپیڑے پڑتے ہیں، سمندر میں کیا کیا چھپا بیٹھا ہے، تجھے کیا خبر ہے۔ کبھی محبت سمجھنا چاہتا ہے، محبت کے سمندر میں غوطہ زن ہو کے دیکھ جاتا ہے۔ حضرت میاں محمد بخش کہتے ہیں صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں۔ سبحان اللہ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میاں محمد بخش نے بہت نیچے کا درجہ بیان کیا، نفل نمازوں سے یہ بچ گئے ہیں، میں لوگ فتوے نہ لگائیں وگرنہ معاملہ تو اور ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ذرا مجد الفسانی کا دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ خود مجد الفسانی تو خانے کعبے کا حج کرنے جاتے تھے، جب پیر سے ملاقات ہوئی ہے باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہیں فرمایا کدھر جاتے ہو؟ فرمایا حج کو۔ فرمایا معکوف نہیں ہو سکتا؟ کتنا بڑا فرض ہے حج، اور میں تو نہیں کرنے جاتے، شیخ احمد سرہندی کرنے جا رہا۔ تو پیر کے فرمان سے حج کو روکا، پھر پیر کی ایک نظر نے وہ بنایا جس کا مقابل قیامت تک کوئی نہیں ہو سکتا، پھر مجدد کو مجد الفسانی بنایا۔ صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں، ایک ایک سخن شریف ہونا دا
کر دے محرم اعظم. ہائے ہائے زندگیاں بیت جاتی ہیں کبھی مسئلہ سمجھنے کے لیے وہ جوان گزرتے گزرتے ایک جملہ بول کے سارے مسئلے حل کر جاتا ہے. اس کا شان اور ہوتا ہے. اسی لیے بھی محمد بخش فرماتے ہیں میں انا تے تلکن رستہ, میری آنکھیں نہیں ہیں, میں تو کام ہی نہیں کر سکتا, نیچے سے پھسلن پڑی ہے کیسے جاؤں گا. وہ فرماتے ہیں میں انا تے تلکن رستہ کیوں کر رب سنبھالا ہائے ہائے تکے دیون والے بہتے جس کا ہاتھ پیر کے ہاتھ میں آیا ہو اس کا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں. اب اللہ اس کو نفس کی شرارت سے بھی بچا لیتا ہے, شیطان کے پھیلائے ہوئے جال سے بھی بچا. میں انا تے تلکن رستہ نہیں کہا. تو یہ شعر مجھے یاد ہے جس استاد سے میں پڑھا ہوں, جن کے ہاتھ پر مجھے بیعت بھی نصیب ہوئی ہے. ان کے سامنے ایک بزرگ عالم دین بہت بڑے عالم تھے, میں ان کا نام نہیں لیتا کیونکہ حضرت نے تھوڑی, حضرت سے بھی وہ اپنے ان کا مرتبہ اونچا تھا. ان کے والد بھی بہت بڑے عالم تھے, بڑی کتابیں انہوں نے لکھی, مفتی تھے خود وہ تقریر کرنے آئے. انہوں نے یہ شعر, ان کی عادت تھی یہ پڑھ, ایک زمانہ صحبت والیہ, پھر پڑھا پھر پڑھا پھر چند مرتبہ پڑھا تو ہمارے استاد صاحب نے, پیر صاحب نے نیچے سے کہا مولانا صاحب تھوڑا سا ہوگی بھی چلو گے, یہ ادھر ہی رہو گے. اب ان کے تو شاید وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ ادھر بات بھی آگے چل سکتی. انہوں نے پلٹ کے دیکھا, انہوں نے فرمایا یہ وہ سید تھے, انہوں نے کہا شاہ صاحب یہ آگے کیا ہے؟ فرمایا آگے بھی ہے نا. تو کہتے بتاؤ پھر. کہتے یوں پڑھنا یک زمانہ صحبت با انبیاء, ولی کی صحبت میں کتا بیٹھے مرتبہ لے جائے, جو نبی کی صحبت میں بیٹھے اس کو کیا ملے گا. یک زمانہ صحبت با انبیاء, پھر وہ پڑھتے رہے, تھوڑی دیر کے لیے تکرار کیا یک زمانہ صحبت با انبیاء, یک زمانہ صحبت با انبیاء. چند مرتبہ پڑھا, حضرت نے پھر فرمایا ادھر ہی رہو گے یا اور آگے بھی چلو. انہوں نے کہا آگے کیا ہے؟ فرمایا یوں کہ ہے یک زمانہ صحبت با مصطفیٰ, نبی کی صحبت میں بیٹھنا اور ہے, آمنہ کے لال کی صحبت میں بیٹھنا اور ہے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ. حضرات پھر سرکار کی صحبت میں بڑے بڑے بیٹھے, بڑے بڑوں نے سرکار کی صحبت پائی ہے, لیکن جس نے غار ثور میں 3 دن پائی ہے اس کا مقابل کوئی نہیں. وہ ابو بکر اور مرتبہ لے گا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ولی کی صحبت میں بیٹھے 100 سال کی عبادت سے بہتر نبی کی صحبت میں بیٹھے آصف بن برخیہ بن جائے جو مصطفیٰ کی صحبت میں بیٹھے. اب مجھے ایک بات کہنے کی اجازت دو نا, امیر معاویہ کس کی صحبت میں بیٹھے؟ سبحان اللہ, ماشاءاللہ. امیر معاویہ نے کس کی صحبت کی ہے؟ پچھلے دنوں میں ایک ہمارے اس علاقے میں جہاں پہ پاکستان میں میری رہائش ہے, یہ علاقے میں قاری صاحب بہت اچھی تلاوت کرتے ہیں, بہت اونچی. ایک دن وہ بیٹھے تھے جلسے سے فارغ ہونے کے بعد یا پہلے مجھے نہیں یاد, میں نے کہا تھوڑا مجھے سناؤ, تھوڑا حضرت سناؤ, تھوڑی تدویر سناؤ. تو میں نے سنا نا تو ان میں کوتاہیاں ہوتی تھی, بہت سے مقامات تھے جہاں سوالیہ نشان چھوڑتے جاتے. میں نے کہا ویسے تو تلاوت تو بہت اچھی کرتے ہو, تو یہاں تو تجھ سے آگا پیچھے ہو رہا ہے. غلطی تو نہیں میں کہتا, لیکن بہت آگا پیچھے. وہ کہتے ہیں مجھے پیر کی دعا ہے. میں نے کہا بڑی بات کر گیا ہے, تجھے پیر کی دعا ہو تیرا بیڑا پار ہوتا ہے, امیر معاویہ کو مصطفیٰ کی دعا ہو کیوں بیڑا پار نہیں ہوتا؟ تیرا بیڑا تیرا پیر پار کر سکتا ہے, امیر معاویہ کا سارے نبیوں کا سردار کیوں نہیں بیڑا پار کر سکتا؟ کیا بات ہے, بولا بالا پھر رہا ہے. عزیزان گرامی قدر, ابھی وہ شعر پڑھ رہے تھے, جملہ اور سنا دوں. انہوں نے چند مرتبہ پڑھا یک زمانہ صحبت با مصطفیٰ, پڑھتے رہے نیچے سے. پھر حضرت نے دیکھا اور فرمایا تھوڑا آگے بھی چلو نا. تھوڑا ڈھیلا ڈھیلا بولتے, تھوڑا آگے بھی چلو نا. انہوں نے کہا آگے ابھی کیا رہ گیا ہے؟ کہتے ابھی ہے. کہتے پھر آپ ہی بتاؤ. پھر نیچے سے آپ نے پڑھا یوں کہنا یک زمانہ صحبت با کبریا, بڑے بڑوں کی صحبت ملی ہے, معراج کی رات جو مصطفیٰ کو ملی ہے اس کا مقام تو کون لے سکتا ہے؟ بات کرتے کرتے بہت لمبی ہو گئی مجھ فقیر سے. میں اس شعر پہ تبصرہ کرنا چاہتا تھا. حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی کو نسب کے دونوں واسطے نصیب, اسی واسطے کہتے ہیں نجیب الطرفین,
جی یہ طرف کا مطلب ہوتا ہے کنارہ. جی اسی لیے کسی نے کہا ہے کنارہ مل جا, بچ جائے گا. کنارہ لے گیا تو پھر بچے. کہتے دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ سراسر موم ہو یا سنگ. کہتے پنجابی میں کسی کا شاعر کا شعر ہے, کہتے انہوں کدی نہیں ماہی ملدا جڑا ہوئے دعا کراندا سانجا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. درمیان میں پڑا مرا ہے, انہوں کدی نہیں ماہی ملدا جڑا ہوئے دعا کراندا سانجا. اکو پاسا ہی رہنے ہیرے یا کھیڑے یا رانجا. ہمیں یہاں پہ آدم چشتی کا بھی ایک شعر یاد آیا ہے, اسی شعر سے یاد آیا ہے, اکو پاسا رہنا ہیرے یا کھیڑے یا رانجا. تو آدم چشتی سے بھی پوچھو وہ کیا کہتے, کمال کر دیا اس نے بھی قلم توڑ دی. کہتے اتنے ہر کوئی اپنا من پرچاوے تو اپنوں اپنے یار مناوے. کسی دا کعبہ کیچ نگر وال تے کوئی ہیر دا چاک صداوے. کسی دا قبلہ در شیریں دا تے کوئی لیلا دے گن گاوے. آزم ساڑا قبلہ ہی ہوتے جتے کعبہ بھی سیس نواوے. ہم تو مصطفیٰ کے دروازے پہ جھکے. اب یہ ہے مسئلہ کہ دو طرف یہ کنارہ یہ کنارے کبھی ملے نہیں. پچھلے دنوں اعلیٰ حضرت پر بھی ایک شعر پر لوگ تبصرہ کرتے گئے شرک کر دیے. میں نے کہا کیسے کہتے یہ جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. ادا کے بخشش میں پڑھا جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. کہتے شرک ہو گیا. میں نے کہا بے عقلا میں پتہ کون ملا ہے, خدا و مصطفیٰ. میں نے کہا یہ احمد رضا ہے, یہ بے ہوشی سے کلام نہیں کرتا. پچھلے دو جملے دو کلمے پڑھ پیچھے کیا کہتے ہیں, وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے. وصل فرقت ملاپ فرقت جدائی. تو وصل اور فرقت کبھی اکٹھا ہو سکتا ہے؟ فرمایا وصل و فرقت جب سے دنیا قائم ہوئی ہے یہ تو الگ الگ تھے, لیکن جب معراج کی رات مصطفیٰ گیا ہے تو وصل بھی فرقت کے ساتھ مل گیا. وصل و فرقت جنم کے بچھڑے, وصل و فرقت جنم کے بچھڑے. تو یہ نجیب الطرفین اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خاندانی نسب کے دونوں کنارے انتہائی شرافت والے. نجابت نجیب یہ عزت سے احترام سے خاندانی جو وجاہت ہوتی ہے اس کے لیے بولا جاتا ہے. تو اس کے نجیب الطرف ہے. صحیح ہے, دونوں کنارے بہت اونچے ہیں. اسی کو پیش نظر اعلیٰ حضرت یہ میاں محمد بخش نے کہا نانک دادک ولوں اونچا. یہ کلام دیکھو جوان کا, نانک دادک ولوں اونچا سچا حسبو نسبو. یہ نسب ہو نا خاندان, تو حسب ہوتا ہے اخلاق بندے کا, اپنا ذاتی اس کے فضائل جو کام کرتا ہے اس کو کہتے ہیں. نسب بھی اونچا حسب بھی اونچا. نانک دادک ولوں اونچا سچا حسبو نسبو. آگے جو جملہ لکھا ایک وقت تو گھبرا جاتا ہے, کہتے نبیاں نالوں کٹ نہ رہے. آگے ہر وصف ہر صفت. مطلب یہ ہے کہ نبی نہیں ہے, نبیوں کے اوصاف کا مظہر ہے. یہ لفظ اعتراض ڈالتا ہے ہر. یہ قرآن مجید کے اندر بھی کل کا لفظ بعض کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. کل کا بھی بعض کے بہت سے مقام پہ. اب دیکھیے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا مجھے دکھا تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے. وَإِذْ قَالَ ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتى. مولا دکھا مجھے مردے کیسے زندہ کرتا. آگے سے اللہ نے فرمایا اولم تؤمن, تجھے یقین نہیں ہے, تو یقین نہیں رکھتا. فرمایا بلا یقین ہے, ولیکن لیطمئن قلبی, لیکن میں اطمینان قلب ایسے چاہتا ہوں مشاہدہ ہو جائے, میری آنکھ دیکھے. آگے سے اللہ فرماتا ہے فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن. اور میں 4 پرندے لے لے اپنے پاس رکھ,
تاکہ تجھے پہچان سکے, ہائے ہائے پہچان سکے, تاکہ تیرے ساتھ مانوس ہو. سرکار فرماتے ہیں کہ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو مجھے جانتی نہیں کہ میں اللہ کائنات کا ایک ذرہ بھی ایسا نہیں سوائے سرکش جنوں کے, سوائے سرکش انسانوں کے, جو مجھے نہ جانتا ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں. ہر شے جانتی ہے اللہ کا. تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا تاکہ تیرے ساتھ مانوس ہو, تیری آواز کو پہچان سکے کہ تو بول رہا ہے. فرمایا جب مانوس ہو جائیں پھر کیا کر, پھر یہ چاروں پرندے ثم اجعل, ان کو ذبح کر دے, ذبح کر کے ان کے مختلف اجزاء تقسیم کر دے, پر ایک پہاڑ پہ رکھ دے, اور ان کا سر ایک پہاڑ پہ رکھ دے, ان کی ٹانگیں ایک پہاڑ پہ رکھ دے, ان کے جسم کا کیما اتار کے الگ الگ پہاڑوں پہ رکھ دے, کھال الگ پہ رکھ دے. تو کہاں کہاں رکھ, فرمایا اللہ کل جبل منہ, سارے پہاڑوں پہ رکھ. اچھا یہاں لفظ سارے استعمال ہوا, کل, تو یہ کیا کائنات کے دنیا کے سارے پہاڑوں پہ رکھنا ممکن ہے؟ نہیں. کتنے پہاڑ ہوں گے وہاں, کتنی وادی ہوگی؟ 8 پہاڑ ہیں, 4 پہاڑ ہیں, 5 پہاڑ ہیں, 10 پہاڑ ہیں. جس علاقے میں آپ تھے وہاں پہ جتنے پہاڑ تھے ان کو کل سے تعبیر کیا. معلوم ہوا کہ کبھی کل بمانا بعد استعمال ہوتا ہے, اگر کل بمانا بعد قرآن میں آ سکتا ہے, ہر بمانا بعد امام محمد بخش کے کلام میں بھی آ سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے اوصاف کا مالک ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبیاں نالوں کٹ نہ رہے. واہ کیا بات. بعض صفتوں میں یہ خاندانی مناسبت سے جو پاکیزہ نسب ان کو ملا ہے, تو آپ کو معلوم ہے کہ سارے نبیوں کے نسب پاکیزہ تو ہیں لیکن اتنے پاکیزہ نہیں. کیونکہ بعض کے بارے میں تو کلام پڑ گیا نا لوگوں کو کہ شاید وہ مسلمان بھی تھے یا نہیں تھے. اہل سنت کا تو نظریہ ہے کہ سارے ان کے نسب اونچے ہیں, لیکن یہ نسب جو ان کو ملا ہے اس کے پیش نظر میاں محمد بخش کہتے ہیں نبیاں نالوں کٹ نہ دے, یعنی ان کے اوصاف کا مظہر. ایک اور شعر آپ کی شان میں میاں محمد بخش کا ہے جس میں کہتے ہیں کہ یہ نبیاں تے جد اوکڑ آئی روح میراں دا پوتا تے مشکل حل کرائی سب دی. اگلا مصرع کیا ہے؟ مشکل حل کرائی آ جاتا ہے ذہن میں اور یاد میں. فرماتے ہیں کہ مشکل حل کرائی سب دی. یہ کلام اس پہ لوگوں نے تبصرہ کیا ہے کہ نبیوں کی مشکل کیسے حل کرائی جا سکتی ہے. نبیاں تے جد اوکڑ آئی. میں ایک استاد سے پڑھتا تھا, وہ تھا سنی تھا, لیکن اس کے بارے میں ہمارے حلقے میں مشہور تھا کہ یہ دیوبندی ہے. بہت بڑا استاد, معقول کا ہلا کے رکھ دے سلم کی عبارت نہیں ہے ایسے بولتے ہوئے. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا ذرا یہ تھوڑا ان سے پوچھتے ہیں. میں نے کہا اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے یہ صحیح ہے. میں نے کہا کہاں سے اٹھاتے ہو؟ کہتے یہ دیکھو اللہ فرماتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ, ایمان لاؤ خدمت گزار بنو, مدد کرو. کہتے مدد کرنا خدمت گزاری کرنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ عبد القادر جیلانی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا. سبحان اللہ. اس کا وہ معنی نہیں کہ نبی معاذ اللہ کو مجبور ہوئے تو پھر ہی آ گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ غوث اعظم نے خدمت گزاری پیش کی. اعلیٰ حضرت سے بھی سوال ہوا, بہت خوب. بعض کتابوں میں آتا ہے کہ غوث اعظم نے اپنا کندھا پیش کیا تھا معراج کی رات سرکار کو براق پر سوار ہونے کے لیے. اللہ, یہ براق جب اس کو یہ پتہ چلا نا سرکار ہے, پھول گیا اتنا پھول گیا. چھوٹا سا تھا, اس کی اپنی اصل جسامت تو تھی نا گھوڑے اور گدھے کے درمیان, لیکن جب پتہ چلا کہ میرے اوپر سوار ہونے کے لیے آمنہ کے لال آئے, نبیوں کے سردار آئے, پھر وہ خوشی سے پھولا, ایسا قد بڑھ گیا. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بندہ خوش ہو نا چہرہ بڑا بڑا لگتا ہے, تو کبھی پریشان ہو تو چھوٹا سا ہو جاتا ہے. کبھی ایسا ہوا ہو نا آپ کے ساتھ؟ ہم فقیروں کے ساتھ تو کئی مرتبہ ہو جاتے ہیں, کبھی چھوٹے ہو جاتے ہیں, اور کبھی اللہ کا کرم ہو تو پھر اور بڑے ہو جاتے ہیں.
کئی دفعہ ایسا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے جو بات میں عرض کر دیتا ہے. تو اس وقت براق پر سوار ہونے کے لیے اب سرکار کو سیڑھی درکار ہے نا. جی ہاں سبحان اللہ. تو سیڑھی آ سکتی ہے نہیں آ سکتی ہے نا. میں سیڑھی پہ قدم رکھ کے اوپر چڑھ جائیں اس کا معنی یہ تو نہیں پتا سیڑھی کا کوئی مرتبہ بڑھ گیا ہے. خدمت گزاری کے لیے سیڑھی بھی آ سکتی ہے. تو غوث اعظم کا کندھا اعلیٰ فرمائے یہ صحیح ہے. یہ عقل کے خلاف بات نہیں ہے درست ہے کہ غوث اعظم کی جو روح ہے وہ آگے بڑھے. سرکار یہ شرف مجھے بخشا جائے میرے کندھے پہ آپ کا قدم آئے اور میں بھی نوازا جاؤں. غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اللہ نے بہت اونچا رکھا ہے اور ان کا یہ شان ہے. ایک ہی اللہ کا ولی دنیا میں ہے جس نے کہا قدمی حاذہی علی رقبۃ کل ولی. میرا قدم زمانے کے ولیوں کی گردن پر ہے. اس کا یہ معنی نہیں کہ کوئی ولیوں کو ذلیل کرتے ہیں معاذ اللہ یا ولیوں کو کچھ ان کی شان میں کچھ ایسی بات کرتے نہیں. اس کا مطلب ہے کہ مجھے اللہ نے ولیوں کے ہاں سرداری دی. اس پر کسی بھی صحیح اللہ کے ولی نے اور کسی بھی عالم دین نے کوئی کلام ایسا نہیں کیا جس کو رد کرتا. تو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر اس کی وضاحت کرتا ہے جس میں فرماتے ہیں کہ جو ولی قبل ہوئے یا بعد ہوئے یا ہوئے سب دل میں سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. اور ساتھ ہی پھر آگے کہتے ہیں کہ ولی کیا مرسل آئیں خود حضور آئیں وہ تیری باز کی مجلس سے یا غوث. غوث اعظم عبد القادر جیلانی جب واز کرنے آپ بیٹھتے تھے اللہ کہتے ہیں ولی بھی آتے تھے مرسل بھی آتے تھے یہاں تک کہ سرکار بھی آتے. بندے کے دل میں خیال آتا ہے سرکار کیا لینے آتے تھے. غوث اعظم اتنے بڑے ہو گئے ہیں. ہمارے علماء نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے سمجھنے نہیں آتے سارے فیض لینے نہیں آتے سارے سیکھنے نہیں آتے. کچھ سیکھنے آتے ہیں کچھ دست شفقت رکھنے آتے ہیں کوئی سیکھنے آتے ہیں کوئی پشت پناہی کرنے آتے ہیں کوئی سیکھنے آتے ہیں کوئی دیکھنے آتے ہیں میرا بیٹا میرا دیا ہوا فیض کیسے تقسیم کرتا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے برگزیدہ بندے پیر مشائخ علماء سرپرستی کرتے ہیں اور میرے جیسے فقیر ان کی خدمت میں بیٹھ کے سناتے رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا دست شفقت. دوران گفتگو مجھ سے کوئی چھوٹی بڑی غلطی سرزد ہوئی ہو میں اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں. ہو سکتا ہے کچھ باتیں میرے ساتھ وضاحت سے میں صحیح نہ کر سکا ہوں اس لیے میں نظریہ اہل سنت کے خلاف کوئی بات میری زبان سے نکلی ہو میں اس سے اللہ سے آپ سے معافی کا طلبگار ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.